بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب وسلام درود پاک کے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا. درود پاک نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے پڑھتے رہنا چاہیے. بہت زیادہ فضائل ہیں، برکات ہیں بہت زیادہ. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھیں. آج کا جمعے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ 2-4 دن پہلے یہ مارچ ہوا ہے عورتوں کا، اور دوسرا یہ ہے کہ میاں والی میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ قتل کیا. 7 دن کی بچی تھی، 5 گولیاں اس کو ماری. اس حوالے سے آج کا موضوع جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ اسلام نے کتنی عزت دی ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی. تو تمام دوست احباب جو ہے وہ ضرور جلد سے جلد جو ابھی گھروں میں ہے وہ مسجد میں تشریف لے آئیں اور درود و سلام پڑھنا چاہیے. کہ ہم آج درود کی بات بھی مصطفیٰ علیہ السلام پر جو پڑھنا ہے یہ شروع ہی عورت سے کریں. کریم نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا. سب سے پہلے جو عورت کو پیدا کیا گیا اس کا نام ہے حضرت حوا. کیا نام ہے؟ حضرت حوا. حضرت حوا کو پیدا کیا گیا حضرت آدم کی پسلی سے. حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. تو جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا نا تو حضرت آدم نے دیکھا عورت تو بتایا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے. آپ قریب جانے لگے تو روک دیا گیا، کہا ابھی نہیں جانا، پہلے حق مہر ادا کرو، پہلے حق مہر ادا کرو. تو حضرت آدم کہنے لگے اس کا حق مہر کیا ہے، اس کا حق مہر کیا ہے، اس کا حق مہر کیا ہے، پہلے یہ بتایا جائے. تو حضرت آدم کو بتایا گیا کہ اس کا حق مہر یہ ہے کہ آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ، ایک روایت ہے 10 مرتبہ، ایک روایت ہے 20 مرتبہ مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھو، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. یعنی سب سے پہلے اگر عورت کے پاس جانا ہے تو حق مہر یہ ہے. فرمایا آدم پہلے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھو، بعد میں تمہیں اس کے قریب جانا ہے. تو یہ کریم نبی علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے تو پہلے بھی فرمایا یہ مصطفیٰ کی یہ شان ہے. اور جب کریم نبی علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تو زمانہ جاہلیت کے کیا حالات ہیں وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ درود پاک بابرکت چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم گناہگار کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. مل کے پڑھو. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں
خدا توق گردن میں غلامی کے جو ڈالے ہوں گے توق گردن میں غلامی کے جو ڈالے ہوں گے اور جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین وہ جو کے ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا بات کرتے ہیں کہ خلا کے کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب دوستوں کو سنا کے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی، اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی۔ اگر ہم پہلے چلے جائیں کہ اسلام سے پہلے عورت کے حالات کیا تھے، حالات و واقعات کیا تھے، اگر کفر کا ہم زمانہ دیکھیں مصطفیٰ سے آنے کی پہلے کی باتیں تو فرمایا عورت کو اوپر جو ظلم ہوتا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اگر ہم اس کا بچپن دیکھیں، اگر بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دینا، کنواں کھود کے اس میں اس کو پھینک دینا، یہ کفر سے کفر جب تھا اس وقت یہ کام تھا۔ اور اس کے بعد اگر وہ اللہ نہ کرے جوان ہو گئی اور پھر کیا رسم و رواج کی فرمایا جب بڑی ہو جائے شادی ہو گئی اس کی، اگر اس کا خامد فوت ہو جاتا، اگر اس کا خامد فوت ہو جاتا، اب اسلام نے بھی اجازت دی، ہم تو اس پہ عمل نہیں کر رہے، اسلام نے اجازت دی ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک اپنے گھر میں قیام کرے، عدت ہے ٹھہرے۔ عورتیں یہاں یہ نہیں کرتی۔ اسلام کا اتنا بڑا احسان ہے کہ بس مہلت دی کہ اتنے دن گھر ٹھہرو، باہر نہیں جانا، عورت اس پر عمل نہیں کر رہی۔ لیکن یہ اگر کفر والا نظام ہوتا تو پھر کتنا عجیب تھا۔ جب کفر میں کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اب مرد کو جلایا جائے گا تو تجھے بھی ساتھ ہی جلایا جائے گا، مرد کو جلانا ہے تو عورت زندہ ہی ساتھ آگ میں پھینک دی جاتی تھی۔ یعنی یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں کہ اتنا ظلم و ستم عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا پھر تو کمال ہوگی۔ کیا تو سبحان اللہ، جب اسلام آیا تو پھر تو کمال ہے۔ اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا نعمہ، فرمایا بیٹا جو ہے یہ نعمت ہے، اور فرمایا بنت رحمہ، اور بیٹی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، نعمتوں کا حساب ہوئے گا، ہمارا رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے، نعمتوں کا حساب دیا جائے گا قیامت والے دن، لیکن رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا ابن نعمہ بنت رحمہ، مصطفیٰ نے فرمایا یہ بیٹا جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور فرمایا بیٹی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی کی صورت میں اگر بیٹی ملے، فرمایا جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، جس جوڑے پر اللہ خوش ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے، اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ اور زیادہ خوش ہو تو اگلی دفعہ بھی جب کوئی امید سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو بیٹی عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کے اوپر خوش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تیسری بیٹی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پر خوش ہو اس کو کیا کرتا ہے؟ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امام الانبیاء کی بھی 4 بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا دور ہے مسلمان، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن کام سارا کا سارا ہمارا زمانہ جاہلیت والے، کام سارے کے سارے ہمارے زمانہ جاہلیت
طلاق دے دی، جب طلاق دی بچہ پیدا ہوا، بعد میں جب پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوا، پھر دیکھتے ہو یار یہ میں نے کیا کر دیا، طلاق دے دی. یعنی اس طرح کے معاملات بھی چلتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے بچی آئی، میں نے تجھے طلاق دے دینی ہے. اللہ کی یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، اللہ ہی بیٹے بھی عطا کرتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے. پہلے دور میں قتل کر دیا جاتا تھا بچی کو، اب کیا ہے ماں کو طلاق دے دی جاتی ہے کہ ہم نے تجھے رکھنا ہی نہیں ہے، بیٹیاں ہو رہی ہیں، 4 بیٹیاں ہو رہی ہیں، ابھی تک بیٹا نہیں جنا، ہم تجھے رکھیں گے نہیں، طلاق دے دیں گے. سسا طلاق دوا دیں گے، صحیح سسا طلاق دوا دیں گے. نو حالانکہ وہ خود بھی تو ایک عورت ہی ہے. اگر کسی کے ہاں 4-5 بیٹیاں ہیں تو وہ بھی عورت ہے، کہ ساس بھی ایک عورت آتی ہے، بیاہ کے لیے وہ بھی عورت ہے. یہاں پریشانی والی بات کون سی ہے کہ بیٹا نہیں ہوا جی بس طلاق دے دیں گے، بیٹا نہیں ہو رہا میں ایک اور شادی کرنا کمپرومائز کے ساتھ اور بات ہے. لیکن طلاق دے دینا، کسی کا گھر خراب کر دینا، اس طرح کے معاملات کر دینا، یہ غلط بات ہے، شریعت کے عین خلاف. گناہ گار ہے بندہ ایسا کام کرنے والا. یہ بیٹیاں کیا ہے اللہ کی رحمت، بولو بیٹیاں اللہ کی رحمت. پریشان نہیں تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت، بیٹیاں اللہ کی کیا ہے، بیٹے اللہ کے نعمتیں ہیں اللہ کی بیٹے، اور رحمتیں ہیں اللہ کی بیٹیاں. فرمایا جس کا اللہ خوش ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے. اگلی بات تیسری حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنے 3 دیاں فرمایا انہاں کو اچھا علم سکھاوے، ادب سکھاوے، سکھان تو بعد انہاں دی شادی کر کے اپنے گھر ٹو دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جنتی ہے. سبحان اللہ، وہ بندہ جنتی ہے. جنت میں نہیں اپنی عبادت کرنے کا نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا تم عبادت کرنی، نماز پڑھنی، حج روزہ زکات، صرف اپنی 3 بیٹیوں کو اچھا ادب سکھانا ہے، تعلیم دینی ہے اچھی، اور اس کے بعد شادی کر کے ان کو ان کے گھر میں بھیج دینا ہے. فرمایا کیا ہے اللہ اس پر جنت کی بشارت، رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں. فرمایا ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جنت عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا حضور اگر کسی نے دینا نہ ہو تو پھر کی ہوئے گا. فرمایا اگر 3 نہ ہو 2. مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی نے 2 بچیوں کی پرورش کی اچھے انداز سے، ان کو علم سکھایا، شادی کی، ان کے گھر بھیج دیا اچھے انداز سے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ، کیا دو سبحان اللہ. پھر شادی کے رسول کھڑے ہوئے، ہم غریبوں کا بھی سہارا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی امت کا بڑا خیال تھا. کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کھڑے ہوئے کہ کیا کسی کی 3 ہے، کسی کی 2 ہے، کسی کے پاس ہو ہی ایک، کسی کے پاس ہو ہی ایک، وہ کیا کرے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دے اس کو اچھی تعلیم دے، اور اچھی تعلیم دینے کے بعد اس کی اچھی پرورش کرے، تعلیم دے، شادی کر دے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا. لیکن فرمایا اگر یہی بیٹی ماں کی صورت میں سامنے آئے تو پھر کتنا مقام ہے، کہنا سبحان اللہ. ہاں ماں سے پہلے اگر یہ بہن کی صورت میں آئے تو پھر کیا کام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن حضرت شیمہ، او سبحان اللہ، اور بابا سے بہن تو سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن حضرت شیمہ، کی نام ہے حضرت شیمہ. حضرت شیمہ نام ہے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن حضرت شیمہ. حضرت شیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کے انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ ہونا دا دودھ پیتا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہونا دا ہی دودھ پیتا. تے اس طریقے دے نال حضرت شیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بہن لگ گئی. حضرت شیمہ کی لگ گئی میرے پاس کی بہن، کیونکہ بیٹی سے حضرت حلیمہ سعدیہ دی. تے حلیمہ سعدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پلاونا نہیں انہاں دی والدہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ. یہ حضرت شیمہ جس قبیلے دے اندر شادی ہوئی نا، جس قبیلے دے اندر حضرت شیمہ دی شادی ہوئی، اس قبیلے دے نال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سپاہیاں دی کوئی گل بات ہوئی تے انہاں دے سپاہی پھڑ کے نہ رہندے، انہاں دے مخالف بندے پھڑ کے رہندے. اس قبیلے والے دے کہندے جس قبیلے دے اندر نبی پاک دی بہن شیمہ دی شادی ہوئی سی،
پھر قبیلے والے نے پنڈ کے اندر گھیڑا دیتا کیا چلو بھی اج نام کی اکٹھا کر دے تھے اپنے گراہ اکٹھے کرتے ہیں کیا جی چلو پنڈ کے اندر گھیڑا لاؤ اپنے قبیلے سے گھیڑا لاؤ تے اکٹھی کرو تھوڑے تھوڑے پیسے تاکہ اسی اپنے سپاہی چڑھا کے لے آئیے جزیہ دے کے پیسے دے کے ٹیکس دے کے اپنے بندے چڑھوا کے لے آئیے ہن مصطفیٰ علیہ السلام دی بہن دے گھر دے دروازے سامنے آئے نا جدوں آ کے دروازہ کھٹکایا حضرت شیمہ باہر آئی پوچھا کدھر تو سبحان اللہ حضرت شیمہ دے دروازے کے سامنے آ کے لوگوں نے سوال کیتا کہنے لگے اسی اس لیے آئے کہ ساڈے قبیلے دے بندے فلاں قبیلے والے پڑھ کے لے گئے پوچھا کیڑے قبیلے والے کیا محمد دے سپاہی ساڈے بندے نوں پڑھ کے لے گئے ہیں اسی چھڑوان جانا حضرت شیمہ نے کیا پریشان ہو جاؤ پریشان نہ ہو جنہ جنہ دے کولوں پیسے دے اندے جے سارے دے واپس کر دیو سبحان اللہ ٹھیک ہے بات سمجھ نہیں آئی جنہ جنہ دے پیسے دے اندے سارے دے واپس کر دیو کیونکہ حضرت شیمہ نے نام سنیا سی مصطفیٰ سبحان اللہ حضرت شیمہ نے نام سنیا سی مصطفیٰ علیہ السلام دا نام سنن تو بعد کیا جنہ جنہ دے کولوں بھی پیسے دے اندے جے سارے دے واپس کر دیو لوگوں نے سوال کیتا شیمہ کی کرے گی کیا تمہیں پتہ نہیں محمد میرا ویر ہے سبحان اللہ حضرت شیمہ کہنے لگی پریشان نہ ہو جنہ جنہ دے کولوں تسی پیسے لے کے آئے ہو سارے انہوں دے پیسے واپس کر دو محمد میرا ویر ہے میں جا کے چھڑوا لے آؤں میں سارے انہوں چھڑا لے آؤں پیسے دین کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ محمد میرا ویر ہے حضرت شیمہ اپنے گھروں نکلیاں قبیلے والے سپاہی پیچھے پیچھے چل دیا مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جدوں حضرت شیمہ پہنچیاں مدنی دور صحابہ تلواراں تان کے کھڑے نے صحابہ نے پوچھا ہے عورت ذات کدھر جا رہی ہے تلواراں تانیاں رستہ ڈھک لیا حضرت شیمہ کہنے لگی تانوں پتہ نہیں اپنی تلواراں سیٹ تے کر لو میں آنے والی کوئی عام عورت نہیں محمد دی بہن میں محمد مصطفیٰ دی بہن تانوں پتہ کوئی نہیں صحابہ نے اپنی نظرانیاں کر لیا تلواراں تھلے جھکا لیا حضرت شیمہ چل گیا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ نے بہن دا ادب دسیا کریم نبی علیہ السلام نے جنوں اپنی بہن شیمہ نوں دیکھیا کھڑے ہو گئے پتہ چلے بہنا ہون دے بھراواں چاہیے کھڑے ہو جانا محبت ہے یہ حضرت شیمہ جناب والا مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدوں پہنچیاں حضرت محمد مصطفیٰ اپنی بہن کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے کریم نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں میری بہن اج کداں آیا عرض کیتی سونیا تیرے قبیلے والے نے میرے بندے پھڑے نے میرے قبیلے دے بندے پھڑے نے میں انہاں نوں چھڑوانا ہی کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری بہن شیمہ تینوں آن دی ضرورت نہیں سی تو بس پیغام بھیج دینا سی میں تیرے بندیاں نوں چھڑ دینا سی مانتے نوان دی ضرورت نہیں سی تو پیغام بھیج دینا سی اسی تیرے بھائیاں نوں تیرے بندیاں نوں تیرے قبیلے والیاں نوں چھڑ دینا سی حضرت شیمہ نوں جناب والا مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ دے قبیلے دے بندے بھی چھڑ دیتے قبیلے دے بندے چھڑن تو بعد حضرت شیمہ نوں جناب بہت زیادہ تحفے تحائف تے سوٹ بھی دیتے کریم نبی علیہ السلام نے اس وجہ تو کہ آن والی دروازے تے میری بہن شیمہ آن والی دروازے تے میری بہن شیمہ مصطفیٰ نے دسیا اگر بہناں دروازے تے آ جان تے ادب اس طرح کرنا ہے احترام اس طرح کرنا ہے گھر دا معاملہ نہیں سی جائیداد دا معاملہ نہیں سی گا اپنا جناب حصہ لین واسطے نہیں سی آئی اپنے قبیلے دی بقا واسطے آئی سی اپنے قبیلے واسطے آئی سی اپنے گھر دی نہیں لیکن آج کل کی ہے جناب والا اپنا حصہ لین بہن آندی ہے جناب والا اپنا حصہ لین واسطے آندی ہے بڑا حصہ نہیں دیندے انہاں دے حصے تے پے جاندے سب بن کے انہاں دا حصہ بھی مار لیندے ساری چیزاں بھی دب لیندے تے جے حصہ منگنا جے عید بھی بند شکرات بھی بند لین دین بھی بند مرن جھڑ بھی بند کیونکہ انہیں اپنا حصہ لے لیا اور تعلق کوئی نہیں لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نہیں اے بہناں دا حق تے ادا کرنا ہی پینا ماں اے تے سکیاں بہناں نے مصطفیٰ نے دسیا میری شیمہ سکی بہن کوئی نہیں دودھ پلائی بہن ہے میں او دا انعام کر رہا ہاں اے میرے مسلمان بھائی سانو چاہیے اسی سکیاں بہناں دا اتنا بھی زیادہ کوئی طرح اس لیے اسی کہتے ہیں تاجدار رسالت کے دیوانے بنو
دیوانے بنو ظلمتوں کے جنازے نکل جائیں گے مل کے پڑھو تاجدار رسالت کے دیوانے بنو ظلمتوں کے جنازے نکل جائیں پڑھو پڑھو تاجدار رسالت کے دیوانے بنو ظلمتوں کے جنازے نکل جائیں ظلمتوں کے جنازے نکل جائیں گے۔ ایک کریم نبی علیہ السلام نے دسیا ہے اگر بہن آ جائے تو دے نال ادب نہ کرنا ہے، پیار نہ کرنا ہے، انداز ہونا چاہیے۔ کریم نبی علیہ السلام نے دسیا اگر والدہ سامنے آ جائے تو ادب کرنا کتنا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد نماز پڑھ آؤں، فرمایا میری ماں مینوں آواز دیتی میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی آواز دے لبیک کہتا ہویا جیڑا کم کہندیاں میں وہ کم کرتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ کوئی عورت جڑی ماں دی شکل دے اندر سامنے آوے اے جناب والا اس ماں دے قدماں دے تھلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ چھڈی ہے۔ اگر عورت ماں دی شکل دے اندر سامنے آوے فرمایا یہ دے قدماں دے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ چھڈی ہے۔ فرمایا یہ دی رضا دے اندر خدا نے اپنی رضا رکھ چھڈی ہے۔ فرمایا اگر کسی کے والدین راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو خدا بھی راضی نہیں ہے۔ تو خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے والدین کو راضی کرنا ہے۔ المختصر کے اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں سنو۔ حضرت داہیہ کلبی یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے حضرت داہیہ کلبی کی انہاں دی شکل دے اندر جبریل امین ہوندے تھے، بڑے خوبصورت سن حضرت داہیہ کلبی تے انہاں دی شکل دے اندر کریم نبی علیہ السلام فرمایا کہ جبریل امین جدوں بھی مینوں ملنا ہوندے سی نا حضرت داہیہ کلبی دی شکل دے اندر انسانی شکل دے اندر بن کے مینوں ملنا ہوندے سی۔ حضرت داہیہ کلبی مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہوئے کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونیا اگر تمہیں اجازت دیو کہ میں تانوں اپنا زمانہ کفر دا ایک واقعہ نہ سناواں، زمانہ کفر دا ایک واقعہ نہ سناواں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں سنا۔ عرض کی سونیا زمانہ کفر دے اندر عورت دے نال بڑا ظلم و ستم ہوندا سی، عورت کو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی۔ حضور میں بھی 80 بچیاں نو اپنے ہتھاں دے نال زندہ درگور کیتا، میں بڑا کھٹیل سا سخت سا، اگر لوگاں دے گھر بیٹی پیدا ہونی انہوں نے خود نہ درگور کرنا تے کہنا چاہو داہیہ کلبی نو دے آؤ کہ وہی جا کے انہوں درگور کر کے آئے گا، زندہ دفن کر کے آئے گا۔ سونیا میں 80 بچیاں نو اپنے ہتھاں دے نال زندہ درگور کیتا ہے، لیکن سونیا جدوں میں اپنی بچی نو زندہ درگور کیتا سی نا زندہ دفن کر کے آئے گڑے دے اندر وہ واقعہ مینوں ہجے نہیں بھولا تے وہ آوازاں جڑیاں میری 25 سسکیاں لیندی تے آوازاں دیندیاں سی وہ مینوں ہجے نہیں بھولیاں۔ کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دس تے صحیح پھر کتنا کیتا؟ عرض کردا پیا اے سونیا میں ملک شام دے اندر سفر تے گیا، جدوں میں سفر تے جان لگا میری بیگم حاملہ، میری عورت میری بیوی حاملہ سی تے میں جان لگا دس کے گیا سا اگر بیٹا پیدا ہوئے گا تے رکھ لوی، اگر بیٹی پیدا ہوئی تے میرے اون تو پہلو اینو زندہ درگور کر دینا وا، اینو زندہ ہی دفن کر دینا وا، گڑے دے اندر سٹ دینا وا۔ عرض کیتی سونیا میں ملک شام تجارت پہ چلا گیا، کچھ عرصے تو بعد میں تجارت تو جدوں واپس آیا میں گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جدوں گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولن واسطے ایک چھوٹی جی ننھی منی بچی خوبصورت جی بچی اگے آئی تے میں دروازہ کھٹکایا اندروں آواز آئی کون؟ میں کہا میرا نام داہیہ کلبی کہنے لگی ہاں جی تسی میرے والد محترم ہو کیا؟ دروازہ جدوں کھولیا دروازہ کھولیا اگے دیکھیا ننھی منی بچی چھوٹی جی کہنے لگے مینوں ایدی شکل میری بیوی دے نال ملدی سی۔ میں جلدی نال جا کے اپنی بیوی نو پوچھیا اے دستا نہیں اے بچی کون ہے؟ کہنے لگی داہیہ پریشان نہ ہو اللہ نے تینوں دی عطا کیتی ہے،
اے دائیا پریشان نہ ہو، اللہ نے تینوں دی عطا کی دیا۔ حضرت دائیا کہنے لگے تینوں نہ کیا سی، اگر بیٹا ہویا تے رکھ دمی، اگر بیٹی ہوئی تینوں زندہ درور کر دمی، تو اینوں زندہ رکھیا ہے، ایڈی جوان ہو چلی آئے، بچی وڈی ہوئے گی، کل میرے دروازے تے کوئی میرا جوائی جنابے والا سینا بن کے آئے گا، میری عزت خاک دے اندر مل جائے گی، میں تو ذلیل و رسوا قبیلے دے اندر ہو جاواں، اے مینوں چیز گل منظور نہیں۔ حضرت دائیا کہتے ہیں سونیا میں اس تو بعد اس بچی نو کیا میں اینوں لے جانا وا زندہ درگور کر کے آنا وا، کیا حضور میں اس بچی نو اپنے نال لیا، میں اپنے ہتھاں دے اندر چھری تے کپڑا پکڑیا، میں ٹر گیا جاندیاں، حضور میں اس بچی نو ایک عجیب جگہ تے لے گیا جتے کوئی چیز نہیں، ریگستان ہے سونیا، میں اس جگہ تے اوتے ٹویا کھودیا، بڑی مشکل دے نال ٹویا کھودن تو بعد سونیا میں اس بچی نو اس کنویں دے اندر سٹ چھڑیا، پہلے دور چ کنویں دے اندر سٹ گیا نا، عرض کیتی سونیا پھر انہاں دے کول کھلونے رکھ دیتے جاندے سی کہ بچی نے تھلے بیٹھ کے اوتے کھلونے رکھ دینا تے بچی نے نہ کھیلنا، تے پھر اتوں تھوڑی تھوڑی انہاں نے ریت سٹدیا رہنا، آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے پتھر سٹنے، تے بچی نے کہنا کہ شاید کہ میرا والد میرے نال مزاق کر رہا، تے عرض کیتی سونیا میں سٹدا رہا تے میری بیٹی روندی رہی، بڑا روئی، انہیں کیا والد صاحب کی کر رہے ہو میرے نال، ابا جی یہ کی کر رہے ہو؟ فرمایا سونیا میں ایک مرد کی تھی سونیا میں کرتا رہا حتیٰ کہ جنہوں سینے تک کو دے دیے تاکہ نہ تے روے تے سونیا او آوازاں جڑیاں مینوں اونے اودوں دتیاں سی او ہجے تک نہیں بھول رہیاں، سونیا اج بھی او آوازاں میں اپنے کنا دے اندر سننا وا کہ وہ مینوں آوازاں دیندی سی کہ ابا جی میں تہاڈے نال بڑا پیار کرਦੀ ہاں، سونیا میں تے تیریاں بڑیاں ٹھیکاں کیتیاں کہ فلاں دن میرے والد آ رہے نے تے تسی میرے نال کی کر رہے ہو، میں مر جاواں گی، میں رڑ جانا، مینوں میرے ابا جی کرم نوازی کرو۔ سونیا میں بڑا ظلم و ستم کر کے لیکن اس بچی کو میں زندہ درگور کیتا، اسیاں نو تے کیتا، لیکن وہ بچی دیاں آوازاں اج بھی میرے کنا دے اندر آندیاں نے۔ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عرض کی سونیا ہن میری بخشش، فرمایا جب کلمہ پڑھ لیتا ہے بندے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، فرمایا اللہ تیری بخشش فرما دے گا، لیکن یہ جو کام کیا ہے یہ کام بہت برا ہے۔ صحابہ کرتے ہیں کہ جب حضرت دائیا کرمی نے اپنا یہ واقعہ سنایا نا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک تار ہو گئی آنسوں سے، لیکن یہ بیٹیوں کو چیزیں ہوتی ہیں کہ ان بیٹیوں کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو بندہ بڑھاپے میں چلا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے، جب بیٹا بھی نہ پوچھے، بیٹا نہیں پوچھتا تو پھر بیٹیاں پوچھتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے پاس لے جاتی ہیں کہ آپ بھائیوں سے بزرگ جو ہے سنبھالنے لے جاتے ہیں، میں خدمت کروں گی۔ جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے اتنی محبت نہیں کرتے، بیٹے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی بیٹیاں محبت کرتی ہیں۔ حضرت صاحب بن ناجی عرض کرتے ہیں سونیا میں بڑا مالدار سا، کوئی دور سی جدوں میں بڑا مالدار سا، بہت زیادہ میرے پاس پیسہ سی، سونیا میں ایک عمل کیتا، مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیڑا عمل؟ کیا عرض کی تھی سونیا جدوں زمانہ جاہلیت سی، زمانہ جاہلیت دے اندر میں 360 بچیاں لے کے 360 بچیاں لوگاں کولوں لے کے انہاں نوں قیمتاں میں 3 اونٹ دیندا رہیا، انہاں کو لے کے پالیاں نے، انہاں کو لے کے پالیاں 360 بچیاں دی پرورش کیتی، جوان کیتا، انہاں دے حق انہاں ادا کیتے۔ سونے میرے واسطے کوئی اجر؟ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اس سے کیا زیادہ اجر چاہیے؟ حضرت صاحب بن ناجی فرماتے ہیں سونے اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ میں سناواں تانوں میں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھے ہاں دس، عرض کی سونے ایک دن میں اپنے قبیلے تو نکلیا باہر دوسرے قبیلے دے وچ، میرے اونٹ ہوتے چلے کہ میں لین گیا، او بندیاں نے تو پوچھا کدھر؟ کیا جی میرے اونٹ آ گئے، پوچھا اونٹ تاڑے نے؟ کیا ہاں میرے اونٹ نے۔ کہا اس کے بعد حضور میں نے نا اونٹ ان سے پکڑے تو میں جانے لگا، اس نے کہا نہیں بیٹھ جو یار، آئے ہو چائے پی کے جانا، پانی پی کے جانا۔ کہا حضور میں بیٹھ گیا، میں چائے پینے کے لیے انتظار کرنے لگا، اتنے میں نا اندر سے بچے کے رونے کی آواز ہے، کوئی چھوٹی سی بچی روئی، اس نے کہا کیا مسئلہ بتاؤ، یہ بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی؟ اس وہ بندہ جو میرے پاس بیٹھا تھا، حضرت صاحب بن ناجی کہتے ہیں جو بندہ میرے پاس بیٹھا تھا جس کے پاس میں ملنے گیا، اپنے اونٹ لینے گیا، اس نے کہا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی؟ اندر سے آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔
کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ بات جب ہوئی تو حضرت ساسا نے پوچھا، کہنے لگے یہ بات بعد میں کرنا، لیکن پہلے بتا اگر پتر پیدا ہوا پھر کی کرے گا، اگر بیٹی پیدا ہوئی پھر کی کریں گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا پیدا ہوا تو رکھ لوں گا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو زندہ درگور کر دوں گا۔ یہ ہمارے قبیلے میں چلتا ہے کہ ہم بچیوں کو بڑا ہونے نہیں دیتے۔ یہ بات جب کی نا تو حضرت ساسا کہنے لگے بات سن، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مجھے دے دے، یہ 2 اونٹ تجھے دوں گا۔ کہا یہ 2 اونٹ کم ہے، کچھ زیادہ کرو، کچھ زیادہ کرو۔ حضرت ساسا کہنے لگے جس اونٹ کے اوپر میں سوار ہو گیا وہ اونٹ بھی لے لے۔ کہا ٹھیک ہے وہ اونٹ بھی دے دیتا، دے دے مجھے 3 اونٹ دے اور بچی کو لے جا۔ حضرت ساسا کہتے ہیں میں نے 3 اونٹ دیے اور بچی کو لیا، اپنے گھر آ گیا، اپنے گھر آ کے میں اپنی خادمہ کو دی وہ بچی، کہا لے اس بچی کی پرورش کرو۔ میری خادمہ نے اس بچی کی پرورش کی، میں نے جانا اس نے اس بچی کو دودھ پلانا، میں نے دیکھ کے مسکرانا، خوش ہونا کہ یہ بچی کی کتنی اچھی جو ہے وہ تربیت کر رہی ہے، کتنا اچھا اس کو ادب سکھا رہی ہے، کتنے اچھے انداز سے پرورش کر رہی ہے۔ عرض کیا حضور اسی طرح میں نے 360 بچیاں، ہر ایک بچی کے اوپر 3 اونٹ دیے ہیں اور 3 اونٹ دے کر 360 بچیاں میں نے اپنی حویلی میں پرورش کی، ان کو پالا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے اس کا صدقے تو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ سر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت عمر پاک کریم نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت حاتم تائی کی بیٹی، حضرت حاتم تائی یہ کافر تھا، حاتم تائی کی بیٹی، حاتم تائی کا واقعہ سنایا کہ معراج کی رات مصطفیٰ نے دیکھا یہ جہنم میں بڑے آرام سے تھا۔ مصطفیٰ نے پوچھا یہ جہنم میں آرام سے، حاتم تائی یہ کون ہے؟ کہا حضور جبریل امین نے بتایا حضور یہ حاتم تائی ہے، آپ سے پہلے کا بادشاہ گزرا ہے، سخاوت بڑا کرتا تھا کافر، سخاوت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں جلا رہی، اس کو رہے گا جہنم میں، آگ نہیں جلائے گی۔ اس کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئی، ان کے قبیلے سے جنگ ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو کے نا مصطفیٰ کے پاس آئی۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے جتنی بھی عورتیں پکڑی گئی تو ساری کی ساری کھڑی ہوئی تھی سامنے، تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر اس بیٹی کے سر پہ اوپر دوپٹہ دو۔ عرض کیا حضور یہ کافر کی بیٹی ہے، کریم نبی علیہ السلام کو جلا لایا، فرمایا عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ کافر کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا، بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ تو حضرت عمر پاک نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ دیا۔ یہ جب بات سنی نا اس کی بیٹی نے تو مصطفیٰ نے فرمایا ان کو آزاد کر دو، آزاد کر دیا گیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گئی، عدی بن حاتم کے پاس جا کر کہنے لگی عدی چلو آؤ، جو مسلمانوں کا نبی ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ حضرت عدی کہنے لگے بتا اگر شفیق ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوگی؟ کہا میں نے اس نے دیکھا ہے وہ شریف ہے، لیکن میں نے سوچا ہم دونوں بھائی بہن جا کے اکٹھے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دونوں بھائی بہن جا کے اکٹھے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ وہ بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی الفت کرنے والا ہے۔ تو اتنا اسلام نے جو ہے وہ عزت دی ہے۔ فرمایا بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ کریم نبی علیہ السلام نے بیٹی اور عورت کا مقام جو ہے بیان کیا۔ کریم نبی علیہ السلام نے بتایا نہیں، فرمایا حضرت حلیمہ سعدیہ جب مصطفیٰ علیہ السلام کو ملنے آئی نا آپ کو، تو کریم نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی۔ صحابہ نے کہا یہ بوڑھی ماں کون ہے؟ جب چلے گئے مصطفیٰ سے پوچھا، مصطفیٰ نے فرمایا یہ آنے والی کوئی عام نہیں، فرمایا میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ تو عرض کی اتنی شفقت، فرمایا یہ میری ماں ہے، ماں کا ادب و احترام یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عزت اور محبت کی جائے، ان کے ساتھ زیادہ شفقتیں کی جائیں۔ تو لہذا عورت کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، عورت کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، بچیوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ لیکن کیا ہے آج ہم اس عورت کو طلاق دے دیتے ہیں جو بچیاں پیدا کرے، ہم رشتہ ختم کر دیتے ہیں اگر بچیاں پیدا کرے، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اگر بچی ہونے والی ہے ہم طلاق
یہ اسلام سے پہلے کا، یہ کفر میں تھا، اب بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ ادھر وہ جناب والا میاں والی کا واقعہ سنا نہیں چند دن پہلے، اس نے اپنی بیٹی کو جناب 5 پیر کر دیے، کیوں؟ اس لیے مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اور جس کی اپنے گھر میں بیٹی ہے جو تیرے گھر میں ہے، تیری ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اگر تو اپنی دادی کی طرف دیکھے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہیں، اس نے اسی جو ہے وہ کام پر اس کو گولیاں ماری، قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ کیا ہے کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی؟ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے کہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ پیار کیا جائے۔ کریم نبی علیہ السلام روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھنے جایا کرتے تھے، روزانہ نماز اثر پڑھنی، مصطفیٰ نے جایا کرنا، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جانا، ملنا، بیٹھنا، باتیں کرنی، پھر واپس آ جایا کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام، اپنی ساری بیٹیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر بیٹی عائب ہوتی تو مصطفیٰ کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹی عیب نہیں ہے، بلکہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے جناب والا بیٹی کو سمجھ لیا عذاب، اگر ماں دیکھیں گے تو ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو ماں کی دعا فرمایا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ماں کی دعا، مسافر کی دعا، ماں کی دعا، استاد کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو ماں ہوگی بیٹی، یہ وہ معاملات بنتے ہیں، تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے شفقت کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اچھی تعلیم دینی چاہیے، ان کو اچھی تعلیم سکھلانی چاہیے۔ قرآن و حدیث فرمایا، وہ ایک ادریس کہتا ہے تم مجھے ایک پڑھی لکھی عورت دے دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا، پڑھی لکھی عورت دو، میں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا۔ تو عورتوں کا بڑا رول ہے اسلام میں، عورتوں کا بڑا رول ہے اسلام میں۔ اگر اسلام کو دیکھا جائے، ہمارا اسلام بھی منزل عام پہ آیا ہے تو اس میں بھی عورتوں کا بڑا کمال ہے، اگر عورت نہ ہوتی تو اسلام بھی یہاں تک نہ پہنچتا ہے۔ اسلام کو عورتوں کے مسائل پتہ چلے تو صحابیات سے پتہ چلے، عورتوں سے کے مسائل صحابیات سے پتہ چلے، تو عورتوں کا بڑا مقام ہے اسلام میں بھی، ہر کام میں عورت کا مقام ہے، ہر کام میں ہی عورت کا مقام ہے، ہر کام میں عورت کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کو حیا کی نظر سے دیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، غلط نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک بادشاہ کی بیٹی گھر میں تھا نوکر، اس کو اس سے پیار ہو گیا، وہ ایک دن چکر مان گیا، اس نے کہا چلو بھاگ جاتے ہیں، وہ بھاگنے لگے۔ جب رات کا ٹائم تو وہ نا گھوڑی کھولنے کے لیے گیا، بندہ گھوڑی کھولنے کے لیے گیا، تو اس بادشاہ کی بیٹی نے کہا جو کھولنے لگے وہ نا گھوڑی، یہ ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں آگے وہ ایک نالا آئے گا، یہ پانی دیکھ کے بیٹھ جائے گی، آگے نہیں جائے گی، پانی دے کے بیٹھ جائے گی، آگے نہیں جائے گی۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا اس کی ماں جو تھی نا وہ بھی پانی سے بڑا ڈرا کرتی تھی، پانی کو دیکھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ اب اس بندے کے ذہن میں آ گیا، کہنے لگا ہاں آج میں اس کو نکال کے لے کے جا رہا ہوں، کل میری بیٹی بھی نکل جائے گی۔ جو بڑی عمر کے بندے ہیں نا، بڑی عمر کے، انہوں نے دیکھا ہوگا، یہ معاشرے میں نظر آتا ہے، اگر آج کسی کی بہن کو نکالا ہے نا، یا کسی کی بہن کو کانا تشریح کیا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تیری بہن کو بھی کانا تشریح کیا جائے گا، ظلم و ستم کا جو ہے وہ تو بھی شکار ہوگا۔ اگر کسی نے کسی حوالے سے دیکھا ہے تو ضرور دیکھا جائے گا۔ ایک بچی کے بارے میں آتا کہتی ہے میرے والد ضعیف تھے، والدہ فوت ہو گئی، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، گھر کا کام بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت آیا، میں نے اپنے باپ کو کہا میں جسم فروشی کا کام کر کے اپنا بھی پیٹ پالوں گی آپ کا بھی، تو والد نے بڑا منع کیا، کہتی ہے میں نے پھر بھی نہ رکی کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، کہتی ہے میں رات اپنے گھر سے، وہ عورت بیان کرتی کہتی رات میں اپنے گھر سے باہر نکل گئی، بازار میں چلی گئی، بازار میں ساری رات کھڑی رہی، لوگ گزرتے رہے، بڑے لوگ گزرے، کسی نے جناب والا میری طرف دیکھا نہیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے نقاب جو ہے وہ میرا ہٹا کے تھوڑا سا چہرہ دیکھا، چل دیا، کہنے لگی میں واپس گھر آئی، آگے میں نے اپنے والد کے سامنے آہوزاری کی، روئی، میں نے کہا میرے باپ کیا وجہ ہے کہ میں اتنا دیر ساری رات بازار میں کھڑی رہی، لوگ گزرتے رہے، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ ایک بندہ آیا، صرف اس نے میرا نقاب ہٹایا، تھوڑا سا دیکھا اور وہ بھی چلا گیا، کسی نے
میری طرف توجہ نہیں کی. کیا ہے میرے باپ میں حسین و جمیل نہیں ہوں, میں خوبصورت نہیں ہوں, میں جوان نہیں ہوں, کوشیدہ نہیں ہوں, کیا ہے کس چیز کی کمی ہے؟ تو اس کا باپ رو کے کہنے لگا بیٹا یہ تیرے سامنے جو بیٹھا تیرا باپ ہے, آج تک میں نے کسی بیٹی کو دیکھا ہی نہیں بری نظر سے, تجھے کون دیکھے گا؟ میں نے کسی بیٹی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو تجھے کون کیسے کوئی بری نظر سے دیکھ لے گا؟ اگر بندہ خود اصلی ہوگا تو بیٹے بھی نسلی ہوں گے, اگر بندہ اصلی ہوگا تو بچے بھی نسلی ہوں گے. تو پہلا اپنا اصلی ہونا ضروری ہے. اگر آج ہم ہیں تو ہم دیکھیں کہ کسی کی بہن کو تانگ نہیں کرنا, اگر آج کریں گے تو کل وہ تانگ ہوں گے بھی. اور مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زنا ایک ایسا قرض ہے جب تک ادا نہیں کرے گا بندے کو موت نہیں آئے گی. قرض ہے, زنا ایک ایسا قرض ہے جب تک ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی, اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ دیکھے گا اور اس کے بعد اس کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماؤں بہنوں کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کی حیا کا صدقہ ہماری آنکھوں میں بھی حیا پیدا فرما دے. آمین بجاہ نبی امین و علیہ البلاغ المبین.